السلام علیکم میری پیاریوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج جو ہے ہم بہت ہی پیارا سا سیشن شیئر کریں گے جس میں میری پیاریوں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہماری زندگی سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں اب کوئی جینے کا مقصد نہیں رہا۔ ہم یہ لوگوں سے کیوں امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیوں اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی کیسے سٹرونگ کریں، اپنی زندگی کو سٹارٹنگ سے ریسیٹ کیسے کریں، اپنی زندگی کو ریسیٹ کیسے کریں۔ اگر میں آپ سے کہوں تو میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 30 ڈیز کا ایک پلان بتانے لگی ہوں جو کہ میری پیاریوں لائف ریسیٹ پروگرام ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی لائف میں ورک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ فیل کر چکے ہوتے ہیں، آگے انہیں بڑھنا جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا، ایک چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں، لوگ انہیں توڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ تو میری پیاریوں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ میری پیاریوں، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، جو کہ میریکل آف سورہ یوسف اور میریکل آف استغفر اللہ اور میریکل آف رمضان المبارک ہے، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کوئی نہیں ہے اللہ پاک موجود ہے، اور اللہ پاک ہر حال میں بہترین طریقے سے معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے جب مانگنا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز ناممکن ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہیں سے میری پیاریوں آپ کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزات کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو پروگرام شیئر کرنا ہے، اس کو میری پیاریوں نوٹ کریں، ڈائری پین کاپی پینسل جو بھی اپنے پاس ہے وہ رکھیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ کمپلیٹ لائف ریسیٹ پروگرام 30 ڈیز پلان، فیز 1 مینٹل ریسیٹ، ڈے 1 to 5 ریالٹی ایکسپٹ کرنا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو مان لیں کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں ایکسپٹ کرتی ہوں جتنی بھی غلطیاں ابھی تک آپ نے کی ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں وہ چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں، اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ جو لاس ہوا ہے اس کے لیے آپ نے فائٹ نہیں کرنی ہے، وہ نقصان ہو چکا ہے۔ اب میری پیاریوں، سب سے پہلے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا سیکھنا ہے۔ ایکسپٹنس از اکول ٹو 50% ہیلنگ آف یور سیلف۔ جب آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کو تو میری پیاریوں اس کے بعد آپ کی تقریباً 50% ہیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برین ڈم ایکسرسائز، اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک نوٹ بک لیں اور لکھیں مجھے کس بات کا دکھ ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، مجھے کس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہے، ریگریٹ ہے، کسی چیز کے بارے میں کیوں پریشان ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3، مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ یہ پوائنٹس اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں گے تو پھر میری پیاریوں یہاں سے آپ کا دل جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے میری پیاریوں پوائنٹ نمبر 3 کی باری، ایکسرسائز نمبر 3۔ چیزیں امیڈیٹلی ان کو بند کر دیں، یعنی کہ اوور تھنکنگ کرنا۔ میں پہلے اس بارے میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں اوور تھنکنگ کو کیسے روک سکتے ہیں، کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، نہ ان کی کالز پک کریں، نہ ان سے بات کریں، کوشش کریں ان سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا کو بہت اپنی زندگی سے دور کر دیں، ہٹا دیں میری پیاریوں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنی زندگی میں سوشل میڈیا کو رکھیں، اس کے بعد سوشل میڈیا کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ پیاریوں، وقتی طور پر ڈیٹاکس کرنا، یہ سب چیزیں آپ کی باڈی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فیز 1 کی چیزیں بتائی ہیں کہ ان سب چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو اپنی باڈی سے، اپنی زندگی سے ڈیٹاکس نہیں کریں گے تو میری پیاریوں آپ ایک جگہ پہ سٹک رہیں گے، اور جب آپ ایک جگہ پہ سٹک رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا فیز ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں ریسیٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے دن سے لے کر 5 دن کا شیڈیول میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آ جاتی ہے فیز 2 کی باری، ڈے 6 to 10، فزیکل ریسیٹ۔ باڈی ریسیٹ از اکول ٹو مائنڈ ریسیٹ۔ ڈیلی رولز،
صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں. فجر کی نماز سے پہلے تہجد نماز پڑھنی چاہیے اور تہجد کے بعد جو ہے اپنے دن کو فجر اور پھر اس کے بعد آپ مطلب سٹارٹ کر لیں اپنے دن کو. لیکن اگر آپ فجر پڑھتے ہیں تو میری پیاریوں صبح اٹھنا, فجر کے بعد سوئے نہیں, کوشش کریں کہ فجر کے بعد آپ جاگیں اور اپنے دن کو بس شروع کر لیں. 20 منٹ کی واک, چاہے مارننگ واک ہو چاہے ایوننگ واک ہو, لیکن واک ضرور کریں. پیاریوں 2 لیٹر پانی یہ ضرور پئیں. یہ اپنی زندگی میں میری پیاریوں, جیسے رمضان ہے نا, آپ لوگوں نے پانی کم بڑا پینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے میری پیاریوں نوزیا فیل ہوگا. آپ روزہ تو رکھ لیں گے لیکن آپ کو بہت زیادہ ڈل فیل ہوگا, آپ اپنی باڈی میں ایکٹیو نہیں ہوں گے, اپنی ڈیلی روٹین میں ایکٹیو نہیں ہوں گے. تو میری پیاریوں پانی کا تقریباً 2 لیٹر استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. 7 گھنٹے کی نیند پوری کرنا ضروری ہے, جو کہ میں خود نہیں کرتی لیکن آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز کریں. کہیں پر زیادہ مینشن نہیں ہے, ہاں سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ضروری ہے. ویسے تو ہمیں سورہ مزمل میں بھی کہا گیا ہے کہ اٹھ کر قیام کرو آدھی رات کو, یعنی کہ نیند سے بیدار ہو کر اس ٹائم کی جو ہیلنگ ہے اس پروسیس کو حاصل کرو. میری پیاری جو تہجد کا ٹائم ہے نا, وہ بہترین ہیلنگ پروسیس ہے. اگر آپ اس ٹائم اٹھتے ہو, تھوڑا سا قیام کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو, تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین ہیلنگ پروسیس, اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کا ٹائم ہے جو تہجد کا ٹائم ہے. یہ میری اپنی زندگی کا میری پیاریوں میں کہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے کہ میں نے تہجد کی نماز میں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں, ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ہیل کیا ہے, بہت زیادہ. تو میری پیاریوں ڈسپلن ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جب آپ کی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل ہوگا, ایک ڈسپلن ہوگا, تو وہ آپ کی زندگی کی چیزوں کو کنٹرول کرے گا. اب بات آ جاتی ہے فیز 3 کی, آئیڈینٹی ریسیٹ کریں. 11 ڈے ٹو 15 ڈے, یہ 5 دنوں کا 11 ٹو 15 ڈے آپ کو میں جو ہوں اب بتانے جا رہی ہوں. فیز 3, اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں. میں کون بننا چاہتی ہوں, یعنی کہ میں اپنی زندگی میں چاہتی کیا ہوں, میں ہوں کیا. مطلب جب انسان خود سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ اچھا تم یہ ہو, تم یہ بننا چاہتی ہو, تم ایسی لائف چاہتی ہو, تم اپنی زندگی کے ان گولز کو اچیو کرنا چاہتی ہو, تو میری پیاری پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. ایک ساتھ بعد لوگ جو ہے کس نام سے مجھے جانیں گے, میرا کیا نام ہے, میرا کیا مقام ہے, میں نے اپنی زندگی میں ابھی کیا حاصل کیا ہے, میں اپنی زندگی میں مزید کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں. تو میری پیاریوں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا سمجھنے میں, اپنی زندگی کے آئیڈینٹیفیکیشنز کو کلیئر کٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. میری سٹرونگسٹ کوالٹی کیا ہے, جب آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. ویسے تو ہر انسان میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن انسان جب اپنی صلاحیت پر فوکس کرتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے لکھنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے میری پیاریوں یہ فون کے نوٹ پیڈز میں نہ لکھا کریں. کاپی پینسل والے بندے بنے بھائی, ڈائری والے بندے بنے, آپ ڈائری والی بندیوں بنو. میں کہتی ہوں کہ جو آپ کو ڈائری میں لکھنے کا مزہ آتا ہے نا, وہ آپ کو میری پیاریوں کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا. تو آپ لکھا ضرور کریں. ڈیش یعنی کہ اس ڈیش کو فل کریں, اس ٹائپ کی انسان ہوں میں, اس ٹائپ کی بندی بنوں گی میں. میری پیاریوں اس طرح اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. ان ڈیش کو یعنی کہ جو فلنگ دی بلینکس ہے اپنے بارے میں, ان کو آپ نے فل کرنا ہے کہ یہ چیزیں میں اپنی زندگی میں چاہتی ہوں. ایگزامپل, میں ڈسپلن اور اسٹرانگ انسان بننا چاہتی ہوں. روز صبح اٹھ کر اس بات کو ریپیٹ کریں, میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ پر فوکس کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں. تو میری پیاری جب آپ صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اپنے دن کو اچھی سی موٹیویشن سے اپنے کام سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو میری پیاری آپ کی زندگی میں نہ کہ صرف برکت ہوتی ہے بلکہ آپ کا دن بہت بہترین گزرتا ہے. سب سے پہلے میری پیاریوں اپنے دن میں سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بات لکھ لیا کریں کہ اچھا میری دن کا آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کون سا ہے, سب سے زیادہ ضروری کام کون سا ہے. اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام میری زندگی کا سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ کام اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو مجھے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, تو سب سے پہلے اس کام کو کمپلیٹ کر لیں. اب آ جاتی ہے فیز 4 کی باری, سرکل ریسیٹ کرنے کا دن آ گیا جی. اب 16 to 20 ڈے کا اب میں آپ کو نیکسٹ شیڈیول بتانے لگی ہوں. فیز 4, 3 لسٹ بنائیں, اپنے آپ کو 3 لسٹ میں رکھ لیں, جن کو کم کرنا ہے, جن کو رکھنا ہے, جن کو ایڈ کرنا ہے. ان چیزوں کو میری پیاری اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈسٹینس رکھنا اور کریٹ کرنا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہو, چاہے وہ کسی فزیکل پرسنالٹی کے ساتھ ہو, کسی بھی چیز کے ساتھ ہے, آپ نے اس چیز کو کریٹ کرنا ہے.
اگر آپ کی اٹیچمنٹ کسی چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، آپ نے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ اس میں ایسا تھا کیا جو میں اتنی اٹیچ ہو رہی ہوں۔ آپ نے ایک بار بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ایسا کیا ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، ایسا کیا ہے جو مجھے تکلیف میں لا رہا ہے، میرے اندر ایسی کیا بات ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو میری پیاریوں، اٹیچمنٹ ہو جانا غلط بات نہیں ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے کسی پالتو جانور سے ہو سکتی ہے، آپ کو کسی انسان سے ہو سکتی ہے، آپ کو کسی دوست سے ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ ہونے کے بعد جو پروسیس ہے، انسان کوئی آپ کا پیٹ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے، اس ٹائم جو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں گے، اس چیز سے آپ نے کیسے پروسیس کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے، وہ آپ کی زندگی کا کنکلوژن نکالنا زیادہ ضروری ہے۔ فیز 5 گولز کو ریسیٹ کریں۔ 21 ٹو میری پیاریوں 25 ڈے کی اب ہم بات کر رہے ہیں۔ فیز 5 یعنی کہ صرف 3 گولز کو اپنی زندگی میں لکھنا ہے۔ یہاں پر میری پیاری جتنا میں آپ کو پروگرام سکھا رہی ہوں، اس میں لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز ان کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنی ہیلتھ کے گولز کو سیٹ کریں۔ جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، بہترین ہے، جب آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال کیسے کریں گے، اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں گے کیسے، اپنے بارے میں، اپنے سکون کے بارے میں کیسے سوچیں گے، تو میری پیاریوں آپ کی ہیلتھ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائے گی۔ اپنے پیسے پر، اپنے کیریئر پر، اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لانے پر فوکس کریں۔ پرسنل گروتھ کے جو گولز ہیں میری پیاریوں، ان کو اچیو آپ نے کرنا ہے۔ بے شک اپنے آپ کو میری پیاریوں میں کہتی ہوں کم سوچ لیں، اچھا سوچ لیں، اور ریئل بیس یعنی کہ ریالٹی بیسڈ چیزوں کو سوچیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، یہ میں کر سکتی ہوں۔ فار ایگزامپل، اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ وزن بڑھ گیا ہے، اب اس کو میں نے کم کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتی ہوں کہ میں 5 kgs کم کروں گی اس رمضان میں۔ اسٹریٹجی اپنا ہے جو بچیاں کہتی کہ رتاپی ہم ارن نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں پر وہ یہ بات سوچے کہ اگر وہ 10,000 ارن کر رہے ہیں تو اس میں سے انہوں نے 2,000 کی یا 3,000 کی کم از کم سیونگ ضرور کرنی ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی 5 بکس جو آپ ریڈ کریں ڈیلی کے ڈیلی میری پیاریوں، آپ اپنی 5 کوئی ایسی بکس رکھ لیں جو آپ نے ڈیلی ایک پیج سونے سے پہلے ہر ایک بک کا پڑھ کر سونا ہے۔ کوشش کریں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو میری پیاریوں ایک پازیٹیو انرجی فیل ہونے لگ جائے گی، آپ بہت زیادہ موٹیویٹ فیل کریں گے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ نہیں میری زندگی کے جو گولز ہیں جن پہ میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی تھی، یہ زندگی کے اصل مقصد ہیں۔ تو جب آپ بکس پڑھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ میری پیاریوں انرجی فیل ہوتی ہے۔ اب آ جاتی ہے بات فیز 6 کی، ایکشن ریسیٹ کرنا۔ ڈے 26 ٹو 30 میری پیاریوں موسٹ امپورٹنٹ ڈیز اس پروگرام کے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ہر دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک میری پیاریوں اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے، چاہے وہ کسی انسان کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنا ہے، چاہے وہ انسان آپ کو تکلیف دے رہا ہے، وہ آپ کو اذیت دے رہا ہے، اس کو بلاک کرنا ہے، چاہے کوئی ایسا گھر کا کام ہے جو آپ کو کرتے ہوئے نہیں اچھا لگ رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے کیوں نہیں سکون مل رہا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں آپ نے اس جاب پر دیکھنا ہے کہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر رہی ہے، کیا چیز مجھے فزیکلی طور پر ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو میری پیاریوں جب آپ یہ چیزیں ہیلتھ پر ایکشن لینا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ اب آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 2، انکم ایکشن لینا، یعنی کہ آپ نے اپنے سورس کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں سے ارن کریں۔ سیلف امپورٹنٹ ایکشن، ایک چیز کو پراپرلی کرنا، موٹیویٹ کرنا خود کو، سب چیزیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ لے کر آنے کے بعد آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ میں اس دنیا میں اگر آیا ہوں یا آئی ہوں تو میں بلا وجہ نہیں آئی ہوں، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں اتار چڑھاؤ یا کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو میرے اللہ پاک مجھے سنبھالنے والے موجود ہیں، میرے اللہ پاک مجھے ٹوٹنے نہیں دیں گے، میرے اللہ پاک میرے لیے بہتر سے بھی بہترین کریں گے، میرے اللہ پاک میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھولیں گے۔ تو میری پیاریوں جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور جب آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر میری پیاریوں یہ چیزیں آپ کے لیے بہترین طریقے سے آسانیوں کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہیں۔ اب میری پیاریوں ریسیٹ کے رولز کسی کو ایکسپلین نہ کیا کریں۔ کوئی چیز ہے آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ جس کو آپ اپنی بات بتانے جا رہے ہیں آخر کار وہ ہے کون، وہ ہے کون، اس کی ویلیو کیا ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں،
क्या आपने कोई रिश्ता बचाना है, या वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको आपने अपनी डिटेल्स देनी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकें। मेरी प्यारियों, इन चीज़ों को देखना ज़रूर है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप किसी को क्या कह रहे हैं, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब मेरी प्यारियों आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं किसी के सामने, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट को जस्टिफाई मत करें, जो हो गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को माफ कर लिया है, बस अब आगे बढ़ जाओ, बस अब अपनी जिंदगी को देखो। जल्दी किसी भी चीज का रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। इस चीज को ये नहीं सोच लेना कि बस ये मेरी जिंदगी में होना ही होना है, ये मेरी जिंदगी में मुझे मिलना ही मिलना है, ये मेरी जिंदगी के रूल्स हैं, बस होने हैं, मुझे मिलने हैं। तो ये सारी चीजों को मेरी प्यारियों देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्डन माइंडसेट, रीसेट का मतलब नई लाइफ नहीं होती, रीसेट का मतलब स्ट्रॉन्ग वर्जन बनना होता है मेरी प्यारियों। इस चीज को जरूर समझेंगे। जो मैंने आपको 30 डेज का एक प्रॉपरली प्रोग्राम शेयर किया, जाहिर है जब हम सेशंस में होते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन जितना मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मेरी प्यारियों आपको समझा सकती हूँ उतना तो मेरा समझाना बनता है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी प्यारियों, एक दो सेशंस आप लोग ले लिया करें, ताकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको नहीं समझ आ पा रही होती चीजों के बारे में, आपको वो चीजें समझ आने लग जाए। तो खैर मेरी प्यारियों, ये जो मैंने आपको आज प्रोग्राम बताया है, इससे उम्मीद करती हूँ आप ना कि अपनी जिंदगी को रीसेट करेंगे, बल्कि रीबिल्ड करेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, अपनी जिंदगी में क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन चीजों की डेफिनेशन के बारे में समझ सकेंगे। इमरजेंसी रीसेट करना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पर बैठे हैं, एकदम से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, जब दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, तो मेरी प्यारियों उस टाइम जो आपको बेहतरीन हीलिंग प्रोसेस में बताने जा रही हूँ, 2 रकात नमाज आपने नफल अदा करने और अल्लाह ताला से दुआ करनी। अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता मेरे हक में क्या बेहतरीन है और क्या नहीं है, मुझे नहीं पता ये चीज़ मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। अल्लाह ताला, मुझे कुछ भी नहीं इल्म के मेरे साथ अभी आगे क्या होना है और क्या नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानती, जो आपको पता है वो मुझे नहीं पता। तो अल्लाह ताला जी मेरे लिए बेहतरीन इंतजाम कर दें, मेरे लिए बेहतरीन कर दें। अपने फोन को मेरी प्यारियों अपनी जिंदगी में, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप कहेंगे कि किरत आप ही क्या बात कह रही है, मेरी प्यारियों हर चीज से ना थोड़ी देर के लिए जरा कट ऑफ हो जाया करें, एयरप्लेन मोड पर अपने फोन को रख दिया करें और गायब हो जाया करें थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट की डीप ब्रीथ करना मेरी प्यारी, इसको तो अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल कर लें जैसे आप पानी पीते हैं। रोजाना 10 मिनट बैठकर सुकून से मेडिटेट करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। दरूद इब्राहिम पढ़ते पढ़ते मेरी प्यारियों खुद को जो है ना एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के जोन में लेकर जाएं, और फिर आप देखें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने अल्लाह पाक से बात करनी है। बात को हमेशा समझा ले अपनी जिंदगी में कि मैंने जो बात करनी है अपने अल्लाह पाक से करनी है, मैंने जो बताना है अपने अल्लाह पाक को बताना है, मैंने किसी इंसान को एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है, मैंने किसी इंसान को अपने दिल का हाल नहीं बताना है। मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब मेरी प्यारी आप इन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपकी जिंदगी के जो मकसद हैं, जो गोल्स हैं, आप उनको अचीव करने लग जाते हैं। सिर्फ जब आप अल्लाह ताला से बात करना सीख जाते हैं, आपको समझ आने लग जाती है कि अच्छा मेरी जिंदगी में ये यूं हो रहा था, ये चीज मेरी जिंदगी में इसलिए की जा रही थी, इसलिए हो रही थी। तो फिर मेरी प्यारियों आपको चीजें ना कि सिर्फ समझ आती हैं, बल्कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा मैंने अल्लाह ताला से इस बारे में बात करनी थी। मेरी प्यारियों कभी कभी कुछ नहीं करें, कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं करें, अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला जी ये बात यूं थी, अल्लाह ताला जी ये बात ऐसे हुई, अल्लाह ताला जी ये बात इस तरह भी हो सकती थी, वैसे अल्लाह ताला आपको बेहतर पता है, अल्लाह ताला आप इस तरह से भी कर दें, प्लीज अल्लाह ताला ये कर ले। मेरी प्यारी आपने बात करनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला अपने बंदे को इतने करीब से सुन रहे होते हैं, जहां पर कोई नहीं होता वहां अल्लाह ताला मौजूद होते हैं। तो जहां अल्लाह ताला आपको सुन रहे होते हैं ना, वहां मेरी प्यारियों आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। बात को समझ लें
لیں، اپنے پلے سے باندھ لیں یا پلو سے باندھ لیں، جو بھی ہوتا ہے میری پیاریوں، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی بھی آسانیاں نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ پاک ہی ہیں جو آپ کو بہترین طریقے سے ہیل کر سکتے ہیں۔ میری پیاریوں، اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیوائن انرجیز ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے لیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک ڈیوائن تعلق بنائیں، اسپرچول تعلق بنائیں۔ تو میری پیاریوں، یہ اللہ تعالیٰ سے جتنی آپ بات کریں گے نا، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپلین کریں گے اپنی چیزوں کو، اتنا میری پیاریوں آپ کا اسپرچول اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب میری پیاریوں، اپنے ایموشنز کو ڈیٹاکس کریں، اپنے گولز کو دیکھیں، سوشل میڈیا 70% اپنی زندگی سے کم کر دیں، کسی سے انیسیسری ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے، بحث نہیں کرنی ہے، سیلف کو، اپنے آپ کو آبزرو کریں، صرف اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آبزرو کریں، اپنے آپ کو آبزرو کریں۔ جب آپ ان چیزوں کو آبزرو کرنا سیکھ جاتے ہیں تو میری پیاریوں، آپ زندگی کا بہت ہی بہترین طریقے سے وہ پروسیس ہیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس ہیلنگ جرنی میں لے کر آتے ہیں۔ اب میری پیاریوں، اپنے آپ کو ایک بات سمجھائیں، خاموشی سے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بہت بڑا میری پیاریوں آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے۔ چیریٹی، صدقہ، یہ آپ کو جتنا سکون دے گا میری پیاریوں، اتنی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کو سکون دے۔ تو صدقہ دینا بہت ضروری ہے میری پیاریوں، صدقہ دیا کریں۔ آپ کے اوپر آنے والی مشکلات کس طرح سے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس جگہ سے روک دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ Day 4 forgiveness exercise۔ ایک پیج پر لکھیں، کسی نے ہرٹ کیا، میں کسی سے ناراض ہوں، میں خود سے کس بات پر ڈسپوائنٹ ہوں۔ اپنے آپ کے بارے میں ایک بار یہ چیز ضرور لکھ لیں۔ اس چیز کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اچھا یہ پروسیس تھا، یہ میری زندگی کا حصہ تھا، یہ میری زندگی تھی، یہ میرا کام تھا، یہ چیز میں نے اس طرح سے کرنی تھی۔ تو پھر میری پیاری آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور جب چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کے گولز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیاری آپ یہ ضرور لکھیں کہ میں اس چیز کو کس وجہ سے چھوڑ رہی ہوں یا چھوڑا ہوں۔ اگر آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو فورگیو کر کر پھر چھوڑیں۔ میری پیاریوں، بیچ میں نہیں آپ نے اس چیز کو کرنا، کیونکہ جب آپ بیچ میں چھوڑ کر آپ پھر کہتے ہیں میں موو آن ہو رہی ہوں، وہ موو آن ہونا نہیں ہوتا۔ موو آن کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیز سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ 7 سال میری پیاریوں ایٹ لیسٹ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں ایک عرصہ رہے ہیں تو 7 سال کم از کم آپ کو ہیل ہونے میں لگتے ہیں، اور اگر کوئی بہت مختصر ٹائم کے لیے رہے ہیں تو 6 ماہ کم از کم۔ چھوٹے زخم کو ہیل ہونے میں 6 ماہ لگیں گے اور بڑے زخم کو ہیل ہونے میں 7 سال لگیں گے۔ تو میری پیاریوں، اگر کہیں بھی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے نا تو اس کو سوچ سمجھ کر، اپنے ذہن کو دیکھ کر، بلکہ اس کے حل کی طرف دیکھ کر کہ اچھا یہ اٹیچمنٹ تو ہو گئی ہے، اب اس چیز کا حل کیا ہوگا، اس چیز کا اینڈ کیا ہوگا، تو مجھے اس چیز کو اس طریقے سے دیکھنا ہے۔ تو میری پیاریوں، جب آپ یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو آپ کی زندگی نہ کہ صرف ری بلڈ ہوگی بلکہ ریسیٹ ہوگی، اور آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ جائے گی۔ ڈسپلن میں رکھیں، اپنی زندگی کو ایموشنلی طور پر ویک نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں۔ کسی کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں آپ نے رکھنے ہیں، کسی کو آپ نے یہ نہیں بتانا میں بہت ویک ہوں، کسی کو آپ نے یہ نہیں بتانا ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اتنا بتائیں جتنا آپ کو لگتا ہے آپ بتا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ساری چیزیں، ساری کہانیاں کھول کر کسی کے سامنے نہ رکھیں۔ مہربانی زیادہ میں کہوں گی یہی ہوگی کہ میری پیاری اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حل دینا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سننا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیل کرنا ہے، تو میری پیاری کسی انسان سے کیا امید لگانی، اور کیا بس کسی انسان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بہترین 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 طریقوں سے آپ کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں، معجزات کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے اور کرم کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آج کے سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کے سیشن سے آپ کی کتنی ہیلپ ہوئی۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ جس نے نوٹ ڈاؤن کیا نا، مجھے سارے جو نوٹس بنائے ہیں نا، مجھے ذرا انسٹا پر بھیجو نا، میں دیکھوں ذرا کتنا سیریس لیتے ہیں سیشنز کو آپ لوگ۔ تو خیر میری پیاریوں، میں بہت اچھی ٹیچر ہوں، میں سخت ٹیچر نہیں ہوں، کوئی بات نہیں۔ خیر میری پیاریوں، اس سیشن کو ہم یہیں پر آج وائنڈ اپ کریں گے، اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، رمضان المبارک، استغفر اللہ، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے لیے معجزات کرے اور سب کے دل کی دعائیں
قبول ہوں۔ آپ کی پیاریوں کو رمضان المبارک کی میں مبارک دینا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں مزید خوشیاں اور کامیابیاں اور ایسے کئی رمضان ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنی میڈیکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ 3 سال سے بہت زیادہ بیمار تھی، مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، میری ساری ٹیسٹ رپورٹس نارمل آتی تھی، کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ قرۃ آپی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور ایون کہ میرے پاس کوئی ریزن بھی نہیں تھا۔ جب میں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی تھی اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بیٹا آپ کیوں اس تکلیف میں ہیں یا کیا آپ کو مسئلہ ہے، تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں انہیں کیا کہوں۔ میرے پاس قرۃ آپی ایک بہترین فیملی، اچھا گھر، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے اپنی سٹڈیز بھی کمپلیٹ کی، لیکن قرۃ آپی جب میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد بس میں ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن جو ہے محسوس کرنا شروع کر دیا، بلا وجہ کا رونا آنا، بات بات پر ہر کسی کی بات کو محسوس کر لینا۔ میرے پاس ایک اچھی فیملی، بہترین اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا تھا۔ میرے امی ابو مجھے اس کنڈیشن میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ابو تو آپ ہی روحانی علاج کی طرف بھی لے کر گئے، لیکن آپ ہی بس وقتی طور پر فرق پڑتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی حل نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ہر کسی کو لگتا تھا کہ کوئی ایسی ٹینشن میرے اندر ہے جس کی وجہ سے آپ ہی میں ہیل نہیں ہو پا رہی۔ اب قرۃ آپ ہی مسئلہ یہ تھا میرے ساتھ ہوا کہ میں آپ ہی ایک جگہ سے گزری تھی، وہاں پر آپ ہی کوئی نیگیٹو انرجیز تھی، کیا ایشو تھا کیا نہیں تھا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا، لیکن قرۃ آپ ہی وہ چیز جو بھی معاملہ تھا اس کے اثرات مجھ پر آ چکے تھے۔ میں بہت زیادہ پین میں ہوتی تھی اور قرۃ آپ ہی بیٹھے بیٹھے ایسے رونا آتا تھا جیسے کوئی مجھے آ کر زور سے ہٹ کرتا ہے، وجہ رونا آنے لگ جاتا تھا۔ اب قرۃ آپ ہی میرے پرپوزلز آتے تھے، لوگ مجھے اتنی نیگیٹو انرجیز دے کر جاتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ واقعی مجھ میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، واقعی مجھ میں کوئی غلطی ہے، واقعی مجھ میں کچھ ایسا ہے جو میں آپ ہی بہت زیادہ اتنی زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہوں۔ قرۃ آپ ہی ڈپریشن اب میری جان لے لیتا اگر میں آپ اس طرح سے ہیل نہ ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نے خود کو کچھ کر لینا ہے یا مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن قرۃ آپ ہی میری بڑی بہن میرے پاس بیٹھی ہوئی، انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی ایشو ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، سب بہترین کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے فکر نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہی ایک عرصہ گزر گیا ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ قرۃ آپ ہی اب تو ایسے ہونے لگ گیا تھا کہ میں سوتی بھی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس کوئی ہے، مجھے نیند نہیں آتی تھی، میرا دل گھبراتا تھا، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، مجھے بہت زیادہ انزائٹی کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، میں بہت تکلیف میں تھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں آپ نے کرنی ہے، میرے لیے معجزات آپ نے کرنے اور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول آپ نے کرنا ہے۔ بس قرۃ آپ ہی اس طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی رہی۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ ایک دن قرۃ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری خالہ کی آپ ہی بیٹی ہیں، ان کا میریکل جو ہے آپ کے چینل پر آیا، میریکل آف اللہ الصمد، جو کہ آپ ہی انہوں نے مجھے لنک شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں تم کہتی ہو نا کہ میریکل کیسے ہوا تھا، تو یہ سننا، اس میں تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے جب ان کا میریکل آپ کی آواز میں سنا تو مجھے یقین آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے دیں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ قرۃ آپ ہی مین وائل آپ کے ویڈیوز کو سننا شروع کیا اور اسی دوران میرے لیے ایک پروپوزل آیا۔ وہ پروپوزل آیا تو وہ پروپوزل بالکل آئیڈیل، ایسا جیسے آپ ہی میں سوچا کرتی تھی، لیکن آپ ہی ان لوگوں کو بھی مجھ سے اتنی نیگیٹو انرجیز اور نیگیٹو وائبس محسوس ہوئی کہ انہوں نے آپ ہی بات تو کیا، وہ بس آئے گئے اور آپ ہی پتہ ہی نہیں چلا کہاں غائب ہو گئے۔ اب آپ ہی ان کی امی کی محبت اور پیار، آپ ہی جو ان کی امی کا اخلاق تھا، مجھے تو لگا تھا کہ شاید کوئی امید ہے کہ وہ لوگ میری زندگی کو سمجھ سکیں، جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں یا جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ خیر قرۃ آپ ہی میں کسی کو کیا کہتی اور نہ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ بس میرے لیے بہترین کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ ہی کم از کم مجھے اتنی صحت دے دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ خیر قرۃ آپ ہی آپ کی ویڈیوز میں ایک بہن نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کے بارے میں بتایا۔ میں نے قرۃ آپ ہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 جو ہے پڑھنی شروع کی اور آپ ہی مجھے یاد ہے 18 رمضان المبارک تھا، کزن کے میریکل سٹوری کو آپ کے چینل پر سنا تھا۔
اور بس پھر قرأت آپ ہی اس کے بعد میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ الصمد آپ ہی ہر ٹیوزڈے والے دن 1000 ٹائم پڑھ رہی تھی، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ایشو ہے، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں اور مجھے ٹھیک کر دیں۔ اب قرأت آپ ہی جب میں نے اس طرح سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 پڑھنا شروع کی، خوابوں میں آ کر باقاعدہ یہ بات پتہ چلنے لگی کہ میرے ساتھ جو ایشو ہے وہ آپ ہی اس طرح سے ہوا، میں وہاں سے گزری اور وہاں پر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی۔ اب آپ ہی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہر چیز خود بخود ہی کلیئر کرتے جا رہے تھے۔ آپ سے میں نے ایک دن انسٹا پر بات کی اور آپ نے مجھے آپ ہی کہا کہ آپ سیشن لے لو۔ میں نے آپ سے فرسٹ سیشن لیا، اس کے بعد آپ سے میں نے 7 سیشنز مزید لیے قرأت آپ ہی، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سے 7 ڈیز کے سیشنز بھی لیے اور 7 ڈیز کی تھیراپیز بھی لی۔ کہا کہ بیٹا ڈیلی سورہ بقرہ بھی پڑھنا شروع کریں، اور تھیراپیز تو قرأت آپ ہی میں کر ہی رہی تھی۔ سورہ یوسف، استغفر اللہ، اللہ الصمد ڈیلی روٹین میں میری زندگی کے شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ بس آپ نے مجھے شفا دینی ہے۔ قرأت آپ ہی الحمدللہ الحمدللہ، جو سالوں کی بیماری کسی کو سمجھ نہیں آ پا رہی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیل کیا، میں اس تکلیف سے نکلی۔ قرأت آپ ہی مجھے جو ہے بہت زیادہ وامٹس آئیں، جو بھی میرے اندر انزائٹی تھی، جو بھی نیگیٹیوٹی تھی، آپ ہی وہ وامٹس کے تھرو میری باہر نکلی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں اپنی ہیلتھ میں دوبارہ واپس آ گئی۔ آپ قرأت آپ ہی جو لوگ مجھ سے دور جانے لگے تھے وہی لوگ تھے جنہیں آپ ہی میری انرجیز پازیٹیو لگنے لگ گئی تھی۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ اب قرأت آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اپنی زندگی میں نارمل ہو گئی۔ میری امی آپ کے چینل کے لیے، آپ کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہیں کہ یہ چینل کتنے لوگوں کی زندگی کا وسیلہ بن رہا ہے۔ ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے۔ اور یہ بچی کس طرح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو، قرأت آپ ہی میری امی کو آپ کی سب سے زیادہ خوبصورت بات ہی یہ لگتی ہے کہ جب آپ بار بار کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ قرأت آپ ہی آپ کے بارے میں ہمارے گھر میں روزانہ باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، کامیابی دے، آپ کے چینل میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، بہت ساری میریکل سٹوریز کا اور برکت دے اور حفاظت کرے آپ سب کی، جتنے لوگ میری سٹوری کو قرأت آپ ہی کی آواز میں سن رہے ہیں، آمین۔ قرأت آپ ہی خیر، اللہ پاک کا شکر ہے اپنی ہیلتھ سے تو میں نے بہت اچھے سے ریکور کر لیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں اب نارمل اپنی لائف کو گزار رہی تھی خوشی کے ساتھ۔ پہلے تو ہر خوشی لگتی ہی نہیں تھی، غم ہی لگتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب میں اس چیز سے پروسیس کر چکی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیل کر دیا۔ خیر قرأت آپ ہی یہ ساری چیزیں میری زندگی میں اس طرح سے ہوئی، اور اس کے بعد قرأت آپ ہی اب جو میری زندگی میں میریکل ہوتا ہے جو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ قرأت آپ ہی میں گروسری کرنے کے لیے مارٹ میں جاتی ہوں، اور وہاں پر میری ملاقات انہی سے ہوتی ہے جس کو قرأت آپ ہی پہلی نظر میں کہہ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کوئی تو ہاں کا آپشن آ جائے۔ قرأت آپ ہی پورے 1.5 سال بعد 2025 کے رمضان المبارک کی گروسری کرنے کے لیے میں، میری امی، میری بہن جو ہے مارٹ میں گئے، اور وہاں پر ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اب قرأت آپ ہی وہی میں تھی جس کو پہلے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اب وہی میں تھی جس انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ امی بھی حیران، میری بہن بھی حیران، سے جواب تک نہیں دیا تھا اور اب کہہ رہے ہیں ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ بس بھی قرأت آپ ہی امی نے انکار نہیں کیا، امی نے کہا کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ رمضان میں افطار پر آئیں ہمارے گھر۔ بس بھی قرأت آپ ہی وہاں سے امی نے انہیں انوائٹ کیا 8 رمضان المبارک والے دن، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرأت آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر افطار پر آئے، اور اس کے بعد قرأت آپ ہی 15 رمضان المبارک والے دن میرے گھر والے ان کے گھر افطار پر گئے، اور اللہ پاک کے حکم سے 26 رمضان المبارک والے دن قرأت آپ ہی میرا ڈائریکٹ نکاح ہوا۔ انہوں نے کہا ہم سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، مزید جو ہے ہم ان چیزوں کو لنگر آن نہیں کرنا چاہتے، ہمیں نہیں پسند کہ ہم ان چیزوں کو لٹکائیں اور اتنے فنکشنز کریں، بس اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے تو ہم ساری چیزیں سادگی کے ساتھ ہی کریں گے۔ میں آپ ہی یقین کریں ابھی بھی سوچتی ہوں بیٹھ کر کہ کیا یہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، کیا یہ میری زندگی کا ایک بس کہہ لیں کہ اتفاقاً واقعہ ہونا لکھا تھا کہ میری زندگی میں ایک میریکل کے بعد ایک میریکل ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی دی اور وہی محرم دیا جس کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ فیملی مجھے رسپانس دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرأت آپ ہی پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 مہینے کے اندر اندر میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ 2025 کا رمضان المبارک میری زندگی کا بہترین رمضان تھا۔ عید کے بعد آپ ہی لاسٹ ایئر میں اور میرے ہسبینڈ عمرہ کر آئے، اور انشاءاللہ قرأت آپ ہی اس رمضان میں وہ اور میں اور میرے ان لاز جو ہیں ہم لوگ دوبارہ عمرے پر جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرأت آپ ہی پتہ نہیں کتنی ساری میریکل سٹوریز جو ہیں آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کی زندگی میں میریکلز
بنائی ہیں۔ اللہ پاک اسی طرح آپ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے جو منتظر ہیں معجزات کی۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قرۃ آپ پلیز پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے اور کامیابیاں دے۔ آپ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ میری پیاریوں، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کو بلا وجہ رونا آئے، ڈپریشن ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پلیز اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، 5 وقت وضو میں رہا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں ڈیلی۔ میری پیاریوں کوشش کریں کہ سورہ بقرہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، جیسے ان بہن نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کے بارے میں بتایا کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز پڑھنی تھی، استغفر اللہ پڑھنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ان کے لیے میریکل کیا جو انہیں معلوم بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان کیا ہوا تھا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ بہت بہترین ہوتے ہیں، اور جو اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میری پیاریوں، ہمیشہ اچھا سوچئے، اچھا بولیے اور اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے دل کی دعا کو قبول فرمائے، سب کے لیے معجزات۔ اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسدین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔